کے آئے صحابہ کرام میں اور کہا کہ جو مجھے تم نے بتایا ان کو ایز اٹ سنا, کیونکہ انہوں نے جا کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں کرسچن تھا تو میں یہ سفر کرتا تھا, ہمارا ایک دفعہ بحری جہاز گم ہو گیا تھا, تو وہ ایک ایسے جزیرے پہ جب طوفان تھما تو ہمارا جہاز پہ جزیرے پہ رکا. اب یہ غور سے سنیے گا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ بغیر انٹر گلیکٹک پورٹل اور انٹر ڈائمینشنل کانسیپٹ کے سمجھ نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا میری کشتی جب اس آئلینڈ پہ رکی تو وہاں پہ ایک ایسی مخلوق ملی جو کہ صرف اور صرف بالوں کی بنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور بالوں کی کیا مخلوق تھی, وہ کوئی جانور تھا یا انسان تھا یہ نہیں بتایا. اس کا نام انہوں نے جساسہ بتایا, اس نے خود اپنا نام جساسہ بتایا تھا. اب کون سی بالوں والی مخلوق ہے جو کہ عربی بولتی؟ غور سے سننے والی بات ہے. یہ والا لیکچر میں کیوں نہیں کور کرتے شیخ عمران صاحب کہ وہ عربی کیوں کیسے بولتے تھے؟ وہ جانور عربی بولتا تھا, وہ تو طوفان میں پتہ نہیں کتنے سے گم ہوا تھا. ایک کشتی کہاں پہ گئی تھی, اور اگر سمجھ لیں طوفان سائپرس تک ہی گیا تھا, سمجھ لیں. یہ جانور عربی کب سے بولتے ہیں مجھے بتائیں. پھر وہ جساسہ کہتا ہے تم وہاں سے آئے ہو, میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں, تمہارے کام کی چیز ہے, ہم تم ایک عورت سے ملاتا ہوں. وہ عورت سے ملایا, عورت نے اپنے گھر میں ایک جوان آدمی کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. یہ کس قسم کی بڑھیا ہے کہ جو ایک جوان آدمی کو جکڑتی ہے, یہ کون سی طاقت ہے اس کے پاس. اور جوان آدمی بڑھیا پہلے پوچھتی ہے, انٹرویو لیتی ہے, عرب سے آئے اچھا, اور پھر اس کے بعد وہ جوان آدمی 3 سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ فلاں جگہ پہ باغ خشک ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں ہوا. فلاں جگہ پہ نہر خشک ہو گئی, یہاں نہیں ہوئی. نبی کا آ گیا ہے جس سے, ہاں آ گیا. تو پھر نبی آ گئے, محمد آ گئے ہیں, جی ہاں آ گئے. تو پھر ان کی تباہ کا اسی میں تیری بچت ہے. یہ اس بندے نے 3 باتیں کی, ٹھیک ہے. اب بائی دا وے وہ دونوں خشک ہو چکے ہیں, وہ باغ بھی اور وہ جورڈن کا, اور وہ سوری میں نے کیوں خشک کرا دی نہر, وہ فرات کا پانی انہوں نے پوچھا تھا, ٹھیک ہے, تجلائے فرات کا. تو کہانی کیا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پوچھا کیا نہیں, سوال یہ ہے وہ کدھر سے آیا ادھر, ایک اس وقت میں کیسے پایا گیا. صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو اینڈ آف ٹائم میں آنا تھا, آپ نے تو آپ کی تو نعوذ باللہ بات میں یہاں پہ شروع میں کیسے آ گیا. وہ صحابہ نے کیوں نہیں کہا, کیونکہ صحابہ کو پتا تھا, بتایا گیا تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آنا وہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے, مگر طاقتیں اس کی دیکھو. یہ ساری کانسیپٹ صحابہ کے تھے, ٹھیک ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے ہیں, صحابی مجلس میں بیٹھے ہیں, اتنے میں انتہائی اونچے دھماکے کی آواز آتی, اور صحابہ کہتے ہیں اسرا میں عرب کی زمین پہ درس ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کی آواز ہے, کس کی آواز تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 70 سال پہلے ایک پتھر حاویہ کے منہ پہ نیچے سرکایا تھا, آج جا کے بیس میں لگا اس کی, یہ اس کی آواز ہے. میں اور آپ بیٹھے ہوں تو پتہ کیا پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دوزخ کتنی دور ہے جو آواز ادھر آئی ہے, کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ دوزخ, سمجھ لیں. یہ والے سوال صحابہ پتہ کیوں نہیں کر رہے تھے, یہ سارے کانسیپٹ صحابہ کو کلیئر تھے. جنت زمین سے 70 سال کے فاصلے پہ آپ کو کوئی یہ والی بات کر کے دکھائے اور میں سے اس میں حدیث ہے کانسیپٹ نکال لوں, تو آپ نے اسٹرانومی نہیں نکال لی اس میں سے. جیسی حدیث آتی ہے ہم اچانک نعوذ باللہ پتہ نہیں کون سے سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں عرب کو. یہ عرب کو سب پتا تھا. اور حضرت عمر کے ہاں ایک دور میں ایک بچے کے ہاں صحابی کے ہاں بچہ پیدا ہوا, تو انہوں نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا بچے کا. حضرت عمر کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا انسانی نام ختم ہو گئے تھے جو تم نے فرشتے کا نام رکھ دیے. ذوالقرنین کو فرشتہ مانتے ہیں ہم, ہمارے علماء کرام نے تو نہیں کہا کہ فرشتہ ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کرام کہ عمر بن خطاب فرشتہ مانتا تھا ذوالقرنین کو, کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا, بتانا پڑے گا نا کہ کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا, کیونکہ فرشتے کرتے ہیں سبابہ کے ٹریول, سمجھ لیں. ورنہ فرشتے کا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آسمانوں کے سفر کرتا ہے 1 سیکنڈ میں. اور کیا کرتا ہے فرشتہ؟ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بادلوں پہ ٹریول کر رہا ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے, زید بن اسلم کہہ رہے ہیں کہ سبب آسمان بھی جانے والے راستے ہیں, ٹھیک ہے. کعب بن احبار کہہ رہے ہیں سریا پہ ذوالقرنین گھوڑا باندھ کے آئے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے سارے سورہ کہف کی ساری باتیں انٹر گلیکٹک کیوں ہیں؟ تمیم الداری دجال سے مل کے آنے میں وہ فیوچر کی پروفیسیز بتا رہا ہے دجال ان کو بیٹھ کے کہ یہ بھی خشک ہوگا, فرات خشک ہوگا, باغ خشک ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ سب فیوچر کی ٹینس اسے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ بھال کے آتا ہے نا. پھر حدیث پتہ کیا ہے کہ ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی کے ہاں 30 سال بعد بچہ پیدا ہوگا, وہ ہے دجال, ٹھیک ہے. ابھی اس نے پیدا ہونا ہے,
مگر وہ تمیم الداری سے جوانی میں مل کے آیا. سو یہ کانسیپٹس ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بس وہ مولوی صاحب نے جو جس طریقے سے پڑھا آگے پڑھا دیتے ہیں. نہ میتھمیٹکس کی سینس ہے مولوی صاحب کو, نہ فزکس کی سینس ہے, نہ ہی کرنٹ افیئر کی سینس ہے. آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورٹل پہ جانے کی. 8-8 سال کے بچے پورٹل کی باتیں کرتے ہیں. بالکل اب تو ایسا ہی ہے, اب تو ایسا ہی بالکل. جی ہاں, تو اب میں کیا کہوں پھر, اتنا مدرسے کی موٹی دیوار ہے کہ وہ ادھر کی آواز نہیں سن سکتا کہ اس کے گھر کے ساتھ والا بچہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بلیک ہولز کے اوپر سائنٹیفک ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنی موٹی دیوار ہے مدرسے کی. مطلب علم سے اگر کسی نے جان کی آنکھیں بند کرنی ہو نا تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ میں سائنس کے تھرو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو, میں صحابہ کرام کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کاف کیسے دیکھنی ہے. یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے کہ جان کی آنکھیں بند کی جائیں کہ نہیں میرے مولوی صاحب نے کہا تھا اسے چھوڑ دو. جہاں پہ بھی حضرت عمر کی بات لکھی ہے, حضرت علی کی بات لکھی ہے, میں نہیں مانتا, میرے مولوی صاحب نے نہیں بتائی تو ہے ہی نہیں. یہ تو وہ شدن روڈ نے آنکھیں بس بند کی ہوئی اور مجھے وائرل کر رہے ہیں, وہ واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو وائرل ہوگی وہ مسایہ کی سیریز نیٹ فلکس پہ. سوچیں تو صحیح نا, اب بے وقوفوں کے نرغے کے اندر ایسی باتیں سیریس لی جائیں گی نا کہ مسایہ کی سیریز نیٹ فلکس پہ وائرل ہو رہی ہے. تو کیا کروں میں مسایہ کی سیریز وائرل, جو چیزیں وائرل کرنی تھی وہ وائرل کی نہیں. سیدنا حسن کی ریس وائرل کرتے نا, سیدنا علی کی ریس وائرل کرتے, سیدنا عمر کی ریس وائرل کرتے. آپ نے ابھی بات کی ہے, کیا دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے